پوچھنا یہ تھا کہ جیسے میں نے جرابیں پہنی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ پہنی ہے، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، انہی جرابے کے اوپر جو ہے وہ مسح کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آج کل ہمارے عرف میں رائج جرابیں ہیں 19 ہوتی یا نائلون کی، تو ان کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ان پر تمام فقہائے امت کے اجماع ہے کہ ایسی جرابوں پر مسح نہیں ہوتا۔ علامہ قسانی رحمہ اللہ، ان کی ایک شورۂ فقہ کتاب ہے، بدائع الصنائع اس کا نام ہے، اس میں ان جیسی جرابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں جرابیں اتنی پتلی ہیں ان سے پانی چھنتا ہے، پانی ٹپکایا جائے تو اندر پہنچ جاتا ہے، تو بالاجماع ایسی جرابوں پر مسح نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کی جو آج کل ہمارے عرف میں جرابیں پہنی جاتی ہیں، ان پر تو تمام فقہا کا اجماع ہے کہ ان پر مسح جائز نہیں ہوتا۔ باقی رہا موزوں پر مسح، تو اس پر تمام فقہا کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر پھر فقہا کہتے ہیں مسح کرنا جائز ہے۔ اس حوالے سے میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو سورۃ المائدہ میں امت کو وضو کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو سب سے پہلے اپنا چہرہ دھوو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھو لو۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پر ارجلکم پڑا ہے، جو تھوڑی سی بھی عربی کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کہ ارجلکم کا تعلق وجوہکم کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ نے چہرے کے دھونے کا حکم دیا ہے، اسی طرح پاؤں کے بھی دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن کریم سے تو موزوں کا مسح ثابت نہیں ہے، دھونے کا حکم پتہ چلا۔ اچھا جی، یہ پھر موزوں کا مسح کہاں سے معلوم ہوا؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہا کے سرخیل ہیں، تمام مجتہدین کے سردار ہیں، امت کا عظیم سرمایہ ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کو لے کر موضوع پر مسح کرنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ بحر الرائق میں امام صاحب کا قول نقل کرتے ہیں، میں اس وقت تک موضوع پر مسح کرنے کا قائل نہیں ہوا جب تک مجھے دن کی روشنی کی طرح اس حوالے سے روایت نہیں مل گئی۔ تو امام صاحب کے سامنے جب بہت زیادہ روایات آئیں، تب جا کر وضو کے اندر پاؤں کے دھونے کے ساتھ ساتھ موضوع پر مسح کرنے کے جواز کے قائل ہوئے۔ اب یہ تبدیلی کتنی روایات سے پتہ چلتی ہے کہ یہ، تو اس حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی روایات 80 سے بھی زائد صحابہ سے منقول ہے، اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 70 سے بھی زائد صحابہ کو دیکھا ہے جو موضوع پر مسح کرنے کے قائل تھے، اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی تھے اور بدریین بھی تھے۔ تو امام صاحب کے پاس جب اتنے مضبوط دلائل آئے، تب جا کر وہ موضوع پر مسح کرنے کے قائل ہوئے، کیونکہ دوسری طرف قرآن کا حکم تھا۔ باقی رہا یہ جرابوں کا حکم، تو جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں نا، وہ ساری سندن ضعیف ہے۔ کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو محدثین کے اصول کے مطابق صحت کو پہنچتی ہو، درجہ صحت تک پہنچنے والی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو اس لیے جرابوں پر جو مروجہ جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی رہا کہ صاحبین سے اور اسی طرح دیگر احباب سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے، تو میرے بھائی وہ یہ جرابیں نہیں تھی، وہ جرابیں وہ تھی جس میں موزے کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ تو 3 شرطیں تھی جن کا لحاظ کر کے فقہا نے کہا کہ ان پر مسح جائز ہوگا۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ وہ جرابیں پہن کر اگر آدمی ایک فرسخ یعنی 2-3 میل چلے تو وہ پھٹے نہ، آسانی سے چل سکیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ اگر ان جرابوں پر اگر پانی ڈالا جائے، چھڑکاؤ کیا جائے پانی کا، تو فوراً تہہ تک نہ پہنچ جائے، فوراً سے اس کی تری پاؤں کو نہ محسوس ہو، بلکہ تھوڑی دیر ٹھہرا رہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ تھی کہ اگر وہ جرابیں اتنی تگڑی ہوں، جاندار ہوں، اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے تو کھڑی رہیں، فوراً سے گر نہ جائے۔ تو جو ان 3 شرائط کی حامل جرابیں ہوں گی نا، تو وہ سمجھ لو کہ مسح کے حوالے سے موضوع کے حکم میں آتی ہیں۔ اگر نہ یہ جرابیں، ان کو اگر آپ پہن کے چونک تک جائیں گے تو ان کی حالت ایسے ہی خستہ سی ہو جائے گی، قابل رحم ہو جائیں گی یہ، تو ان پر مسح کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، نہ قیاس کے حوالے سے، نہ سند کے حوالے سے، اور بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔